کریٹ کیا، اپنی ٹیمز بھیجیں، ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی۔ اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو، سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی، سابقہ حکومت نے کی، لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں، ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا۔ اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں، جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی، لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہم IMF پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے، اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا۔ اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے، تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے IMF کے پروگرام کے اندر لکھا ہے، اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے، لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک، یہ رات کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے، اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا IMF کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ۔ جس وقت IMF کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی، جو بزنسز ہیں، جو چیمبرز ہیں، جو انڈسٹری ہے، اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے، ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن، وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی، اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی، 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی، سی پیک کا پروجیکٹ تھا، دہشت گردی ختم کر کے، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی، اور ووٹ کو روکنے کے لیے، پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا۔ اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ، جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ جو کچھ چند لوگ ہیں نا جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز سے فرق پڑتا ہے، نہ جن کو گیس اور بجلی کی پرائس سے فرق پڑتا ہے، وہ لوگ چیخ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جس کو اپنی سیاست پیاری نہیں ہے بلکہ ملک کی عوام اور پاکستان کی معیشت، اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ یہ دوبارہ سمت جس طرف جا رہی ہے، جس طرف ایک فیل گڈ فیکٹر اکنامک انڈیکیٹر میں آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی میں آ رہا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ معیشت کو جس راستے پہ ڈالا ہے، ترقی پہ ڈالا ہے، اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شہرت مل جائے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہو، اور ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو، اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہو۔ انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے SIFC کا پروگرام ہے، 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے، یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام ملے، عوام کو روزگار ملے گا، غربت ختم ہوگی، اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو استحکام ملے گا تو پاکستان کی عوام کو استحکام ملے گا۔ جو سفر جس طرح شروع کیا تھا 13 سے 18 ختم کیا تھا، اسی کا آغاز ہو چکا ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہچانتی ہے، ان لوگوں کو بھی پہچانتی ہے جنہوں نے 4 سال عوام دشمنی کی، ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کی، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ دشمنی کی،
ملک کے اندر جو دہشت گردی کے اندر فنڈز تھے، جو دہشت گردی کے اندر چیزیں اور انفراسٹرکچر 2018 میں موجود تھا، اس کو تباہ کیا. ان فنڈز کو کہاں استعمال کیا اس کا ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، نہ چیخیں گے. ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. ہم نے سی پیک کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. جو کل وائس پریمیئر چائنا سے آئے تھے، اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح معیشت اور سی پیک کے منصوبوں کو ڈالا ہے، ہم نے دوبارہ سے 5000 میگا واٹ بجلی انرجی کی سسٹم میں ڈال کر، جو یہ کہتے تھے کہ ڈیمانڈ زیادہ کم ہے اور سپلائی زیادہ کر کے ہم چلے گئے. یہ نالائق یہ باتیں کرتے تھے. ہم نے وہ تمام منصوبے جو بند تھے ان کو دوبارہ جہاں چھوڑ کر گئے تھے ان کو شروع کر کے مکمل کر کے دیا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اس طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر روزگار کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے، اور عوام کے اعتماد کے ساتھ ووٹ لے کر آ کر ترقی کا جو سفر چھوڑ کر جائیں گے اسی سے آگے لے کر جائیں گے.